آرام ہو کہ عبد الرحمان کچھ نہیں پتا چلا۔ ایک دفعہ میں بمبئی سے پشپک ٹرین پہ آ رہا تھا تو جانا تھا یہاں تو بمبئی سعودیہ والے سب ڈھیر ماں ہیں۔ جب چلا تھا ٹرین پر تو آوت ہے چھکا لو تاڑی بجاؤ، تو آئے ہمارے بوکی میں یہاں سب سے تاڑی بجائے پیسہ لی ہم سے نہیں بولے۔ جب چلے گئے تو سب کہا تھے مولانا صاحب آپ سے نہیں مانگی، تو ہم کہا جب کہ اپنے اسٹاف سے حل ہوئی گوا، اپنے اسٹاف سے کام ہوئی گوا تو دوسرے اسٹاف میں کہا ہے گھسی۔ آج بتاؤ کچھ پتا چلا تھا؟ اے لوگو جیو تو مسلمان بن کے جیو۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو یہودی نے زہر کی پڑیا نکالا، کہا اگر آپ مسلمان ہو آپ کا اسلام سچا ہے تو یہ زہر کھا کے دکھاؤ، اگر آپ مسلمان ہو اسلام سچا ہوگا تو آپ پہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ خالد بن ولید نے لیا بسم اللہ کر کے زہر کھا لیا۔ اب وہ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ اب الٹی ہو، اب گریں، اب چکر آئے، لیکن کافی دیر تک کھڑا دیکھتا رہا، لیکن خالد بن ولید کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ۔ تھوڑی دیر تک انتظار کیا تو پوری وہ یہودیوں کی جماعت پکار اٹھے، کہا خالد خدا کی قسم آج یقین ہو گیا کہ اسلام تمہارا سچا ہے، تم سچے مسلمان ہو۔ یہودیوں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کے یہودی مسلمان ہوئے۔ تو اے لوگو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دوسرا سجدہ اس شکر میں کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اور تیسرا سجدہ اس شکر میں کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے مجھے مسلمان بنا کے امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا۔ امت محمدیہ میں ہمارا تمہارا درجہ کتنا بلند ہے۔ معراج کی رات میں حضور نے جبریل سے کہا تھا جبریل ذرا ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو بھیا۔ جبریل سے پوچھا تھا جبریل جا رہا ہوں رب کے حضور، کوئی خواہش کوئی آرزو؟ کہاں آئے خواہش ہے؟ کہا کیا؟ کہا جا رہے ہو تو میرے لیے اجازت مانگ لینا اللہ سے کہ کل قیامت کے دن، اے بچے بیٹھ جا بیٹا، کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ آپ کے امتیوں کے پیر کے نیچے میں اپنا پر بچھا لوں اور میرے پر کے اوپر سے گزر جائے آپ کی امت۔ یہ ہے ہمارے تمہارے قدموں کا درجہ کہ جبریل فرشتوں کے سردار اور اپنا پر ہمارے پیروں کے نیچے۔ اچھا ان کے پر کتنا بڑا ہے؟ کئی ملا اوپر آئی ہے، تو یہ گدھ ہد کے پر نہیں ہے معاذ اللہ۔ پر جبریل کے ایک پر اتنا لمبا چوڑا جیسے کہ زمین اور آسمان کی دوری، اتنا لمبا چوڑا پر جبریل کا ایک، اور اسی طرح جبریل کو اللہ نے 26,000 پر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ ہمارے تمہارے قدموں کے نیچے، اور ہم اتنے بد نصیب ہو گئے کہ انہی قدموں سے ہم ناچ دیکھنے جاتے ہیں، انہی قدموں سے ہم ڈی جے کے آگے ڈانس کرتے ہیں۔ دولہا بنتا ہے تو نوجوانوں کے آگے کودت ہے، تن کو نہ منہ دیکھے نیک لاگے، نہ پیڑ دیکھے نیک لاگے، نہ چوتے دیکھے نیک لاگے، اور گھن گھن کودت ہے۔ اور وہی میں ان کے مہروا اتنی فدا، کہا کہیں دیکھو میرے گڈوا کبک دیکھو 5 ہاتھ اوپرے الرت ہیں سب سے، اتنی بڑی نہ سمجھی۔ اے لوگو انسانیت کہاں چلی گئی؟ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور آپ ناچ کر رہے ہو، آپ ڈانس کر رہے ہو۔ انسانیت نہیں رہ گئی کہ آپ کا بھائی مر رہا ہے اور آپ عیش کر رہے ہو اس طریقے سے۔ سب آپ کو دنیا آپ اچھے ہو تو سب اچھے ہی نظر آ رہے ہیں، سب ہریالی ہی نظر آتی ہے۔
دوسروں کا دکھ اپنا دکھ سمجھو، دوسروں کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھو. ورنہ تو ایک آدمی رہا ہے، وہ چشمہ لگائے بہت شوقین رہا ہے، دنوں میں لگایا رہا ہے، راتوں میں لگایا رہا ہے، سوے تو منہ لگایا رہا ہے، اور چشمہ کے رنگ رہا ہے وہ کہ ہرا. تو جب سویرے گھاٹ چھولے جائے تو جتی جھوری سب کا ہریر نظر آوے، سب بٹول لاوے. اس کے بعد بردوا کا آگے رکھے تو بردوا جھوری کہاں کھائی لی. تو جب نہیں کھائے تو کہا رے یہ کھات نہیں ہے، وہ اٹھائے کہ اپن چشمہ بردوا کے لگائے دیے، بس دیکھی سارا ہرا بس سب کھائے گا. تو جیسے وہ چشمہ لگائے رہا ہے دنیا کا ہریرے نظر آوت رہا ہے، ایسے آج اللہ نے آپ کو دولت دے دیا تو آپ یہی سمجھتے ہو کہ ہماری طرح سب خوش ہیں. انسانیت پیدا کرو، انسانیت. ناچ گانا سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اللہ نے قدم دیا ہے، قدم سلامت ہے، تو کوشش کرو کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی طرف اٹھیں. کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ہے. مسجد جائے ہمارے تمہارے قدم. حدیث پاک میں ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا. وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا. سبحان اللہ. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. حضور فرماتے ہیں یہ عمل تمہارا کیسا ہے؟ فرماتے فذالکم الرباط، اے لوگو یہی تو تمہارا جہاد ہے. سبحان اللہ. گویا کہ تم خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہو. اس لیے لوگوں قدم اٹھیں تو مسجد کی طرف اٹھیں، قدم اٹھیں تو حلال روزی کی تلاش میں اٹھیں. خوش نصیب ہو انسان جو حلال روزی کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرتا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز تمہاری ادا ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین پہ پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان روزی تلاش کرنا بھی عبادت، اور مسجد میں جانا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ قدم سلامت رکھے ہیں تو ان قدموں کو ناچ کی طرف نہ اٹھاؤ، شراب کی طرف نہ اٹھاؤ، کسی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو لینے کے لیے اپنے قدم کو نہ اٹھاؤ. قدم اٹھیں تو خدا کی راہ میں اٹھیں. بے شک، سبحان اللہ. اس لیے کہ سبق سیکھو ان سے جن کے قدم نہیں ہیں، جو پیروں سے معذور ہیں. بہرحال آج ہماری مسجدیں سونی ہیں. حدیث پاک میں عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سن کر کے کہا، کیا کہا؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ. اذان سننے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی تو حضور فرماتے ہیں فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا